يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جس دن ہر شخص اپنے ہی متعلق جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو امن اور چین اور سکون سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے برابر پہنچ رہا تھا اور وافر مقدار میں پہنچ رہا تھا. پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں گھیر لیا اور یقیناً وہ ظالم لوگ تھے.
بس اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے وہی کھاؤ، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 111 تا 114 سورہ النحل۔ معزز سامعین گرامی، آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم معاملے کی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کے اصول، اللہ کے ضابطے کبھی نہیں بدلتے۔ جو اللہ نے روز ازل سے اصول بنا لیے ہیں تو روز ابد تک وہی اصول، وہی چیزیں رہیں۔ افراد بدلیں گے، زمانے بدلیں گے، ملک بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی، اللہ تعالیٰ کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو فیصلے کر لیے ہیں، اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ دنیا والوں کو اپنے فیصلوں کو بدلنا پڑے گا، اپنے اصولوں کو بدلنا پڑے گا، اپنے ضابطوں کو بدلنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اصول، ضابطے، فیصلے کبھی نہیں بدلتے، وہ غیر متبدل ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی اللہ کے اصول ایک جیسے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم نوح پر تو شرک کی وجہ سے عذاب آیا ہو اور ہم اور آپ شرک کرتے رہیں، ہم بچ جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ قوم لوط پر ان کے خاص ایک خبیث عمل کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ہم اگر اس عمل کے اندر دھسے رہیں تو ہم پر عذاب نہ آئے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا ماپ تول میں کمی کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ عمل کرتے رہیں اور ہم اس عذاب کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کے اصول اور اللہ کے ضابطے ایک جیسے، جگہ بدل سکتی ہیں، قومیں بدل سکتی ہیں، لیکن اللہ کے اصول، اللہ کے ضابطے وہ کبھی نہیں بدلتے۔ اگر یہ بدل چکے ہوتے، ضابطے بدل چکے ہوتے کہ امت محمدیہ کے لیے الگ ضابطے ہیں، تو قرآن کے اندر یہ مثالیں کبھی اللہ بیان نہ کرتا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کبھی اللہ یہ آیت نازل نہ کرتا کہ ہم نے تو ہر ایک کو اس کی گناہ کی وجہ سے پکڑا، ہم نے ہر ایک کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑا ہے، ہم نے ہر ایک کو اس کی اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا ہے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کو اپنی مخلوق پر ظلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، میرا رب فرما رہا ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ ظالم تو ہم خود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے اصولوں کو پامال کیا، اللہ کے ضابطوں کو پامال کیا۔ اور پھر اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اگر اللہ راضی ہو تو رات کو ہم سو جائیں، بارش برسے، صبح اٹھیں، ہماری کھیتیوں کو بارش آرام سے پہنچی ہوئی ہو اور ہم لہلہاتی کھیتیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے بارش پھر بھی آتی ہے، لیکن ایسی ہولناک بارش آتی ہے کہ سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ وہ بارش ہمارے لیے خیر کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ وہ بارش ہمارے لیے شر کا سبب ہوتی ہے۔ ہوا جس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، ہوا اگر ایک منٹ رک جائے تو دنیا ختم ہی ہو جائے، لیکن ہوا جب چلتی رہے اور اللہ کے اصول اور ضابطے جو انسانوں پر اللہ نے عائد کیے ہیں وہ پورے کرتے رہیں تو یہ ہوا ہمارے لیے خیر کا باعث۔ ورنہ یہی ہوا ہے کہ اس ہوا سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ یہ ہوا چلتی ہے تو سب کچھ اکھاڑ کر لے جاتی ہے۔ پانی ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ
جس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی اللہ نے زندگی پانی کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے. لیکن جب اللہ کے بندے اللہ کی مخالفت پر اترتے ہیں تو یہی پانی ان کے لیے تریاق کا کام نہیں کرتا، زندگی کا کام نہیں کرتا، بلکہ یہ ڈبونے کا اور برباد اور تباہ کرنے کا کام کرتا ہے. تو یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنے بھی یہ انقلابات آتے ہیں، جتنی تبدیلیاں آتی ہیں، جتنے یہ نئے سے نئے معاملات ہوتے ہیں، ہم ان کو کبھی موسمیات کی طرف پھینک دیتے ہیں، کبھی کس کی طرف پھینک دیتے ہیں، کبھی کس کی طرف ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں تو گھوڑا مجھے بڑے آرام سے منزل تک پہنچا دیتا ہے. نہ تو اسے مجھے مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہانکنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس پر میں تنگ ہوتا ہوں، اور بڑے پرسکون طریقے سے. کیوں؟ اللہ نے گھوڑے کو بنایا ہی سواری کے لیے. وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے اور اپنے مقصد تک اپنے مالک کو لے کر جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار میرا گھوڑا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اوپر چڑھنے ہی نہیں دیتا. اگر میں چڑھ جاؤں تو راستے میں وہ اس انداز سے چلے گا کہ اس کے اوپر میں بیٹھ کر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہوں، یا چلے گا تو اتنا تیز چلے گا کہ مجھے گرنے کا اندیشہ ہوگا یا مجھے گرا دے گا. تو فرماتے ہیں کہ پھر میں گھوڑے کو کبھی نہیں مارتا. عام طور پہ ہوتا تو ایسا ہی ہے نا کہ گھوڑے پہ غصہ نکالا جاتا ہے تو گھوڑے کو مارا جاتا ہے تاکہ گھوڑا اپنی جگہ پر آ جائے. امام غزالی فرماتے ہیں میں گھوڑے کو نہیں مارتا، میں گھوڑے سے اتر آتا ہوں اور پھر اتر کر میں نماز کی طرف رخ کرتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اللہ سے رجوع کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور پھر جب میں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں تو سموتھ گھوڑا مجھے اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو ان کی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ یہ مجھے خراب کر رہا ہے، اس کی نظر اس طرف جاتی ہے کہ میں اسے خراب کر رہا ہوں. یہ جو نظام بدل رہا ہے یہ نظام ہمیں خراب نہیں کر رہا، ہم اس نظام کے خرابی کے موجب ہیں. ہم اس نظام کو جو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ نظام الٹ پلٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کی کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کے خزانے ہیں، خزانے. اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے رزق کے خزانے ہیں، میرے رب نے فرما دیا ہے تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے اپنی اپنی چاہت کے مطابق مانگنا شروع کر دیں. ہماری اور آپ کی چاہت کتنی بڑی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ یہ موقع دے تو ساری کائنات کو تو میں ہی مانگ لوں خالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے مانگے، اور جب اللہ ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق دے دے سب کچھ، اور پھر اللہ اپنے خزانوں کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں کمی آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. اور یہ اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، یاد رکھیں. یہ وہ خزانہ ملک کا نہیں ہے جو ہر مرتبہ آتے خالی ہو جاتا ہے. جو ہر حکومت آتی ہے کہتی ہے ہمیں خالی ملا، جاتے ہوئے کہتی ہے ہم بھر کر گئے، اگلے کہتے ہیں وہ خالی دے کر گئے. تو یہ وہ خزانے حکومتوں والے نہیں ہیں. یہاں تو بددیانتی سے خالی ہوتے ہیں، یہاں تو سود کی نحوست کی وجہ سے خالی ہوتے ہیں، یہاں تو IMF کی قرضوں کی وجہ سے خالی ہوتے ہیں، یہاں بددیانتی اور ملاوٹ کی وجہ سے خالی ہوتے ہیں، یہاں پر حکمرانوں کی بدنیتی کی وجہ سے خالی ہوتے ہیں. میرے اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے. اللہ کے خزانے تو لبالب بھرے ہوئے. فرمایا ساری کائنات کے لوگ، ساری انسان، ساری جنات، ساری مخلوقات روزانہ کی بنیاد پر، آپ کبھی دیکھتے ہیں، کبھی غور و فکر کرتے ہیں، انسانوں کے علاوہ کبھی کوئی مخلوق ایسی ہے جو یہ کہتی ہو کہ ہمیں کھانا نہیں ملا؟ کوئی ایک مخلوق آپ اللہ کی ایسی بتلائیں کہ جو مخلوق یہ کہتی ہو کہ ہمیں رزق کے اندر کمی آ گئی؟ کیونکہ وہ جو اللہ کی مخلوق ہے نا، سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک مچھلی، ایک وہیل مچھلی 2 ٹن کھانا کھاتی ہے. اب وہ 2 ٹن کھانا کھلانے والا اس کو کھلا رہا ہے، اور ایک وہیل مچھلی نہیں ہے، لاکھوں وہیل مچھلی ہے، اور وہ کھانا کھا رہی اور روزانہ کھا رہی. کبھی ان کو یہ نہیں شکایت ہوتی کہ ہمیں تو کھانا نہیں ملا ہے آج. اگر کھانا اس کو نہ ملے تو مر جائے گی نا. تو اس کی زندگی اس بات کی علامت ہے کہ دینے والا اس کو کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے. اب بتائیں جو 2 ٹن کھانا جو مالک، جو خالق، جو رازق اس وہیل مچھلی کو سمندر کے اندر بغیر کسی ڈیوٹی کے، بغیر کسی افیسر کے، بغیر کسی محنت کے کھلا سکتا ہے، آپ کو اور مجھے 2 روٹیاں نہیں کھلا سکتا؟
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کام سے دوسرا کام وہ نہیں کرتی. اللہ کے اصولوں کی پابند ہے, اللہ کے ضابطوں کی پابند. مچھلی کو اللہ نے زندگی دی ہے تو پانی کے اندر زندگی دی ہے, پانی سے باہر مچھلی نہیں نکلتی, نکل جائے تو مر جاتی ہے, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہماری اور آپ کی زندگی اللہ نے دین کے اندر رکھی, ہماری اور آپ کی زندگی اللہ نے اسلام کے اندر رکھی, ہماری اور آپ کی زندگی اللہ نے توحید کے اندر رکھی, ہماری اور آپ کی زندگی اللہ نے سنت کے اندر رکھی, ہماری اور آپ کی زندگی اللہ نے دین اسلام کے اندر رکھی ہے. دین اسلام سے ہم باہر نکلیں گے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. سو ہم خود دین اسلام سے باہر نکل رہے ہیں اور ہماری زندگی ختم ہو رہی ہیں اور شکوے شکایتیں ہم کسی اور سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو بستی کی مثال دی, فرمایا کہ یہ کون سی بستی ہے, یہ مکہ مکرمہ کی بستی تھی. مکہ مکرمہ یہ عام بستی تو نہیں تھی. جس بستی کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی, اور حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی. اے اللہ, ایک تو اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے. یاد رکھیں اگر امن نہیں ہے تو آپ کے سامنے پھل رکھے ہوئے ہوں, بہترین کھانے ہوں, بہترین نعمتیں ہوں, اگر امن اور سکون نہیں ہے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں. سب سے پہلی دعا کیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ دعا یہ تھی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. جب ہم چاند دیکھتے ہیں نا تو چاند دیکھتے ہی ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا, آگے کیا ہے؟ بالامن والسلام والایمان, یا بالامن والایمان والسلام. لیکن پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ امن ہے. آپ پر چاند طلوع ہو رہا ہے, اگر آپ امن و امان سے نہیں ہیں, امن کو ایمان اور سلامتی سے پہلے مانگا گیا ہے. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا امن ہوگا تو آپ کا ایمان بھی بچے گا, امن ہوگا تو آپ سلامتی سے بھی رہیں گے, امن ہوگا تو آپ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے, امن ہوگا تو آپ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کریں گے, امن ہوگا تو آپ کی نسلیں جو ہے وہ آباد رہیں گی. امن نہیں ہوگا تو جہاں پر امن نہیں ہے وہاں کے لوگوں سے ذرا پوچھیں کیا حالات بنے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے, انہوں نے دعا کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. دوسری دعا کیا تھی؟ وارزقہم من الثمرات, اے اللہ ان کو رزق دے, اور رزق بھی کون سا دے؟ پھلوں سے رزق دے. پھل کا رزق سب سے بہترین رزق ہوتا ہے, پھل کا رزق سب سے بہترین رزق ہوتا ہے, سب سے اعلیٰ رزق ہوتا ہے, سب سے خوبصورت رزق ہوتا ہے, سب سے طاقتور رزق ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی. اب حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ ایک پیغمبر دعا کر رہا ہے اور لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں جو پیغمبر نے بتلایا ہے. اب اتنی فراوانی اللہ نے رکھی ہے کہ دنیا بھر کے جو پھل ہیں وہ آپ کو اس بستی میں ملیں گے, اس بستی میں کوئی ایک پھل بھی نہیں لگتا ہے. ہر پھل آپ کو ملے گا لیکن پھل وہاں کوئی نہیں لگتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. امن ایسا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں ایسا امن نہیں ملے گا. اطمینان ایسا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا اطمینان کہیں نہیں ملے گا. اب یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی, لیکن یہ دعا اس وقت تک قبول ہوئی جب تک لوگ اللہ کے احکامات کے پابند رہے. یاد رکھے کہ پیغمبر بھی دعا کرے نا تو پیغمبر کی دعا بھی ایک وقت تک رہتی ہے. ہمیں بعض لوگوں نے یہ شبہ ڈال دیا ہے اور یہ بڑا عجیب یہ عقیدہ ہے کہ جی ہم کچھ بھی کریں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر لیں. ایسا نہیں, یہ ہمارا شبہ ہے. اس شبے کو درست کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سفارش کریں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. فرمایا کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر جس کی وہ اجازت دے گا. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. فرمایا کہ اسی کی سفارش کی جائے گی جس سے وہ راضی ہوگا, جس کے متعلق وہ کہے گا ہاں شفاعت کر لو, کمی کوتاہیاں اس کی میں تمہاری شفاعت کی وجہ سے 2 اعزاز ہوں گے, تمہیں شفاعت کا اعزاز مل جائے گا اور اس کے گناہ کی تلافی ہو جائے گی. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. فرمایا کہ جب تک اللہ راضی نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اس کی کریں گے جس سے کون راضی ہوگا؟ جس سے اللہ راضی ہو. پیغمبر کی دعا بھی یاد رکھیں اللہ کی رضا کے ساتھ منسلک. اب یہاں پر پیغمبر کی دعا تھی, بیت اللہ امن کا گہوارہ بن گیا, بیت اللہ کے اندر رزق آنا شروع ہو گیا. لیکن بیت اللہ والوں نے کیا کیا؟
بیت اللہ والوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کی نبوت کا انکار کیا، آپ کے حکموں کا انکار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، فرمایا کہ ایسی بستی کہ ہر طرف سے رزق آ رہا تھا۔ یہ شام سے ان کے قافلے چلتے اور راستے میں کئی علاقے آتے، کئی مشکل گھاٹیاں آتی، کتنے خوفناک لوگ راستے میں آتے تھے، لیکن جب یہ کہا جاتا، قافلے والوں کو پوچھا جاتا کہاں کے ہو، کہتے تھے ہم مکہ مکرمہ کے ہیں، تو وہ سلام دے کر ان کو کہتے تھے آپ جائیں، آپ کے لیے امن ہی امن۔ نام لے کر بیت اللہ کا لوگ مصیبتوں سے بچ جاتے تھے۔ اب یہ قافلے جو ہیں آ رہے ہیں اور بیت اللہ والے مزے کر رہے ہیں، ان کو معاشی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور باقی معاملات میں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے یہ سوچا شاید یہ ہماری وجہ سے ہے، شاید یہ ہماری وجہ سے، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں۔ بعض اوقات یہ خیال آتا ہے نا کہ ہم تو بڑے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ رحمت ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ اللہ کی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی دنیا میں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں اندھیرا تھا، اللہ نے اجالوں میں بدل دیا، دنیا میں ظلم تھا، اللہ نے عدل میں بدل دیا، دنیا میں جور تھا، اللہ نے انصاف میں بدل دی، دنیا میں قتل و غارت گری تھی، اللہ تعالیٰ نے محبتوں میں بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا انکار کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جو رب انہیں پہلے پھل کھلا رہا تھا اور امن اور سکون کے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا تھا، اس رب نے ان کو کیا کیا؟ خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ ہر وقت بیت اللہ، جو بیت اللہ میں رہنے والے تھے ان پر خوف ہی خوف، ادھر سے کچھ نہ ہو جائے، ادھر سے کچھ نہ ہو جائے، ادھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ جو لوگ کل امن کا گہوارہ تھے آج کیا ہوا؟ آج وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کل پھلوں سے رزق کھاتے تھے آج وہ ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں آئے، ادھر قحط پڑ گیا مکہ میں، آپ مدینہ طیبہ میں آئے، مکہ میں قحط پڑ گئے، تو ابو سفیان کو بھیجا، قریش نے ابو سفیان کو بھیجا، اور بھیجا کیوں ہے؟ آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے دعا کروائے۔ سبحان اللہ، کیسا عجیب معاملہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکالا، آپ کو بے دخل کیا، آپ کے صحابہ کو بے دخل کیا، لیکن ان کے دل میں کہیں یہ بات موجود تھی کہ جو ہمارے اوپر عذاب آیا ہے یہ محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا۔ انہوں نے کہا ابو سفیان جائیں اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ جب ابو سفیان آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرماتے، گھر میں ملے، مسجد میں نہیں ملے۔ کہا یہ خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا مقصد ہے؟ کہا قریش نے مجھے بھیجا ہے، آپ دعا کریں، ہمارے اوپر برا وقت آ گیا، حالات خراب ہے، قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں برس رہی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ کہہ سکتے تھے نا جاؤ جا کے مرو، آپ کہہ سکتے تھے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، آپ کہہ سکتے تھے تم نے مجھے وہاں سے نکالا ہے، آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ ابو سفیان، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی اور آپ وہاں پر نہیں پہنچیں گے تو بارش برس جائے گی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں راستے میں تھا، مجھے قافلے ملے کہ مبارک ہو مکہ مکرمہ میں 7 سال کے بعد بارش برس چکی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی، اے اللہ ان پر رزق کے دروازے کھول، اے اللہ ان پر قحط سالی آئی، اللہ اس کو دور کر۔ تو سامعین محترم، قرآن نے کیا کہا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، فرمایا کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ خوف کا عذاب مسلط کیا اور اللہ نے بھوک کا عذاب مسلط کیا۔ تو اللہ کے بندو، ملک پاکستان ہمارا ملک، یہ ایک عظیم ملک ہے اور اسلام اس کی بنیادوں میں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. واللہ اس کی بنیادیں بہت خوبصورت ہیں, اس کی بنیادیں بہت اچھی ہیں. اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے. جس چیز کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہو وہ چیز کبھی بھی مٹ سکتی, وہ کبھی نہیں مٹتی. اس کا نام زندہ رہتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی بنیاد مضبوط ہوئی. افمن اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ. قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ مسجد قباء کے مقابلے میں انہوں نے مسجد زرار بنائی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے جتنی مرضی ہے مسجدیں یہ بنا لیں, لیکن جو مقام جو مرتبہ مسجد قباء کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. کیوں؟ افمن اسس علی التقوی من اول یوم, پہلے دن جس کی بنیاد تقوی پر تھی, طہارت پر تھی, خیر پر تھی, وہ کبھی نہیں مٹتا, وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. تو پاکستان کی بنیاد یہ لا الہ الا اللہ پر ہے. اس کی بنیادوں کے بعد ہم لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں بڑی خوفناک قسم, اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ایک تو ظاہری غلطیاں ہیں جو حکومتیں کرتی ہیں, ایک کچھ باطنی غلطیاں ہیں جو پس منظر کی غلطیاں ہیں, جو اعمال کی غلطیاں ہیں, جو عقائد کی غلطیاں ہیں. اس کی پہلی وجہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا اللہ ملک پاکستان دے, تو ہم کیا کریں گے, یہاں IMF سے قرضے لیں گے, انگریزوں کی غلامی حاصل کریں گے, یہاں سے بھاگ کر جس کو ہم نے یہاں سے بھگایا وہاں جا کر ان کی غلامی کریں گے, سودی نظام ہم چلائیں گے. یہ ہمارے وعدے تھے اللہ تعالیٰ سے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا وعدہ تھا؟ اے اللہ ملک دے. دو قومی نظریہ جس بنیاد پر ہمیں یہ ملک ملا ہے, وہ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ وہ ایک الگ قوم ہے, یہ الگ قوم ہے, اس کی ثقافت علیحدہ ہے, اس کی ثقافت علیحدہ, اس کی تہذیب علیحدہ, اس کی تہذیب علیحدہ, اس کا تمدن علیحدہ, اس کا تمدن علیحدہ, ہر چیز ہماری ان سے جدا ہے. لہٰذا ہم الگ رہیں گے اور اپنی تہذیب, اپنے تمدن, اپنے اصول, اپنے ضابطوں کے مطابق جو اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں اس کے مطابق رہیں گے. تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل کو یہ بات کہی تھی, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنا وعدہ پورا کرو, میں اپنا وعدہ پورا کروں. بنی اسرائیل نے کہا اللہ ملک دے تو ہم تیرا دین نافذ کریں گے. اللہ نے ملک دے دیا, فرعون غرق ہو گیا, اللہ نے ملک دے دیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے شرارتیں شروع کر دی, بنی اسرائیل نے راہیں تلاش کرنی شروع کر دی. جناب یہ نہیں چل سکتا یہ نظام, جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسلامی معیشت ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتی. اسلامی معیشت میں آپ پہلے بینکنگ کا نظام ہمیں بنا کے بتائیں. یعنی نظام وہی ہو, نظام وہی ہو جو ان کا ہے, صرف یہ ہے کہ اس کو آپ حلال کر کے بتا دیں. ایسے مولوی آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو بینکنگ کے نظام کو حلال کر دیں. نظام وہی ہوگا, زمین وہی ہوگی, صرف لفظ حلال ان کی طرف سے آپ کو مل جائے گا. تو کیا خیال ہے حلال ہو جائے گا؟ آپ کتے کے اوپر جو ہے بکری کی کھال چڑھا دیں, بکری کا منہ بنا دیں, نیچے اندر وہی ہو, تو کیا خیال ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال ہے؟ اس کو کھولیں نا, اندر کیا نکلے گا؟ اندر تو نجس ہی ہے نا, اندر تو پلیت ہی ہے. آپ بے شک اس کے اوپر سے مزاربہ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اندر تو وہی نظام ہے. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جان چھڑانی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب مسلط کیے, طرح طرح کے عذاب آئے. کبھی مینڈکوں کا عذاب, کبھی کوہ طور کھڑا ہو رہا ہے, کبھی کیا عذاب, کبھی کیا عذاب, کبھی کیا عذاب. عذاب ختم ہی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ یہ کم از کم عذاب تو ہم سے دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ ہمیں ملک دے تو ہم یہاں اسلام لے کر آئیں گے, تو وہ کدھر گیا تمہارا وعدہ؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدی. تم اپنا وعدہ پورا کرو, ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. اور یقین کریں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی, میرا رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. میرے رب نے فرمایا پہلے تو ہم کریں گے نا, پھر اللہ کرے. فاذکرونی اذکرکم, ہم اللہ کو یاد کریں گے, اللہ ہمیں یاد کرے گا. ہم پہلے وعدہ پورا کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوگا. تو بنی اسرائیل نے یہ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت, رسوائی ان پر مسلط کر دی اور قیامت تک مسلط رہے. تو ہم نے کس لیے بنایا تھا؟ لا الہ تو 80 سال ہونے کو ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ پر عمل پہلی ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس عہد کو پورا نہیں کر پائے. 14 اگست آنے والا ہے, ابھی آپ دیکھیں نا نوجوان نسل کیا کرے. یہ لے لی ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بجانے والے, اس کے لیے پاکستان بنا تھا. اب دیکھیں یہ ہندوؤں کے طرز عمل ہے, کافروں کا طرز عمل ہے.
کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا طرز عمل بیان کیا ہے. تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا اور یہ باجے بجانا یہ مشرکوں کا طرز عمل ہے. اور یہ کیا ہے؟ 14 اگست کا دن آئے گا اور نئی نسل کو یہ بتایا جائے گا جناب محمد علی جناح صاحب نے جو ہے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ باجے بجاؤ. یہ ہم اللہ سے کیے عہد کو پورا کر رہے ہیں. نسل نو کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نسل نو کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا پہلی بات اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں. دوسری بات جو یہ شرک کی بنیادیں ہیں شرک کی بنیادوں کو ختم کریں. جب تک جس ملک کے اندر شرک ہوگا، جس ملک کے اندر اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، وہاں کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی. شرک کو آپ کو ختم کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، جاؤ علی یہ جھنڈا لے کر جاؤ اور زمین کے اوپر جو قبر موجود ہے، جو اپنا بڑی قبر ہے جس کے اوپر بہت بڑا کچھ بنا ہوا ہے، فرمایا اس کو مٹا دو. کسی انسان کسی جانور کے گلے میں کوئی تعویذ نظر آتا ہے اس کو کھینچ کر پھینک دو، اس کو نکال دو. کیوں؟ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خلاف ورزی. تو صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا. بنیادیں اسلام کی ایسے ہی ہیں کہ آپ کے اندر شرک ختم ہوگا تو اللہ کی رحمت آئے گی. ایک طرف اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، دوسری طرف نظام کیسے چلے گا؟ اور تیسری اور اہم ترین بات سودی معیشت. سودی معیشت جب تک آپ کی موجود ہے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ایک فرد سود کھائے گا فرد تباہ ہوگا، خاندان کھائے گا خاندان تباہ ہوگا، ملک کھائے گا ملک تباہ ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یمحق الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہمیشہ گھٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے. سودی نظام جتنا مرضی ہے اوپر چلا جائے زمین بوس ہو کر رہتا ہے اور زمین بوس ہو کر رہے گا یہ سودی نظام. اس سودی نظام نے 80 سال تک ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، آگے کیا دے گا یہ نظام. اور تیسری اور اہم ترین وجہ ہمارے اندر جو اختلاف ہے، انتشار ہے. یہ انتشار بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا. وہ انتشار کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی ہو سکتا ہے، مذہبی ہو سکتا ہے، علاقائی ہو سکتا ہے، لسانی ہو سکتا ہے، صوبائی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. فرمایا اختلاف پیدا نہ کرو. اختلاف پیدا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اختلاف پیدا کرو گے تمہارے لوگ جو ہیں تم سے جدا ہو جائیں گے. اختلاف پیدا کرو گے تمہاری قوتیں کمزور ہو جائیں گی. اور دیکھ لیں آپ اختلاف پیدا کیا گیا اور اس اختلاف کا نتیجہ آپ دیکھ. بنگلہ دیش کی صورتحال آپ نے دیکھ لی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ کہتے تھے کل ہم نے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آج کیا ہوا وہاں پر؟ یہ دیکھو مجھے دیدہ عبرت نگاہ. جو کہتے تھے خلیج بنگال میں ہم نے ڈبو دیا ہے پاکستانی نظریہ، آج وہاں پہ نظریہ کا کیا ہو گیا؟ یہ اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے. اختلاف پیدا نہ کریں، افتراق انتشار پیدا نہ کریں. انہوں نے لسانیت کی بنیاد پر پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا. آج اللہ نے کیا کیا؟ آج اللہ نے ان کی بنیادوں کو کھاڑ کر رکھ دیا. کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی قائم رہے گا. کوئی اور بنیاد اس کی بنی نہیں سکتی، کسی اور بنیاد پر یہ قائم رہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.